اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، جبکہ جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو جانتا نہ ہو۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ میں نے آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس کو مرضی دیں وہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی بھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان ہی وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کریں، اور منافق لوگ روٹھ جائیں تو خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، شرمندگی نہیں، رسوائی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی محبت۔ انسان کا کردار ایک ایسی مالا ہے جس کی گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، یعنی بیکار کی بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسانوں کا میلہ ہے، لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار سے ظاہر ہو۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ خدا جب کسی بندے کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے کی سختی اس کے لیے قابل قبول بنا دیتا ہے۔ دین سے محروم وہی لوگ ہوتے ہیں جو دینداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بہترین یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی زیادتیاں بھول جاتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے اور جوڑنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بھی بدی نہ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔
قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ انسانیت کی جتنی تجلیل محبت میں ہوتی ہے اتنی کہیں اور نہیں ہوتی۔ گفتگو میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اس مریض کی مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے پر استعمال نہیں کرتا۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ نہ ملے تو صبر نہیں کرتا اور مل جائے تو قدر نہیں کرتا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ اے اللہ، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں، کیونکہ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے۔ پتھریلی زمینوں کے مقدر میں تو صرف جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔